مجھے ایک صاحب کہنے لگے یار تسلیمیات میں کیا ہوتا ہے، یہاں پہ جو محفل ہوتی ہے کیا کھلایا جاتا ہے؟ میں نے کہا کہ بھائی ہمارے یہاں تو امید کا لنگر کھلایا جاتا ہے، اگر کھانا ہو تو آ جائیے گا۔ امید کا لنگر ہوتا ہے، صرف بندے کو آپ اور کچھ نہ دیں، امید دے دیں، اور کسی سے کوئی چیز نہ چھینے، صرف اس کی امید چھین لے، بندہ ختم ہو جائے گا۔ لوگ پیسے بھی دیتے ہیں مگر امید نہیں دیتے، قوم کو لگا کے انہی چیزوں پہ رکھتے ہیں لیکن امید نہیں دیتے کہ تم کر سکتے ہو کرو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور کی پوری سیرت اٹھا کے دیکھیں کہ کتنا اپنے ساتھ والے تھے، ان کو کتنا موٹیویٹ کیا میرے آقا کریم، کتنا ہر موقع پر۔ شیب ابی طالب کا محاصرہ دیکھ لیں، اس گھاٹی کے اندر مسلمان ہیں لیکن پھر بھی ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ صحابی آتے ہیں کہتے ہیں حضور بھوک لگی ہے، دیکھیں پتھر باندھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام چادر مبارک جب ہٹاتے ہیں تو 2 پتھر ہیں، وہ جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو وہ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی کی شادی کی پہلی رات تھی اور ادھر اعلان ہو گیا جنگ کا، وہ اسی حالت میں آئے اور میدان کارزار میں لڑتے ہوئے شہادت پالی۔ اب آپ سوچیں کہ دولہا پہلی رات میں شہید ہو جائے۔ ہمارے معاشرے میں اگر کسی خاتون کا شوہر پہلی رات کو اس کا انتقال ہو گیا، اللہ نہ کرے ایسا کوئی واقعہ ہو، لیکن بالفرض ایسا ہو جائے تو عورت کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں لوگ؟ کس قسم کی بدگمانی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن پہلی رات صحابی رسول گئے، شہید ہو گئے۔ اب جب جنگ ختم ہوئی اور دیکھیں اپنے صحابی کا اور اپنے چاہنے والوں کا مورال کیسے کتنا بڑھایا میرے حضور نے، مسکراتے ہوئے فرمانے لگے کہ دیکھو حضرت حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، کہ جلدی کے سبب انہیں غسل کا موقع نہ ملا تو فرمایا ان کا لقب پڑ گیا غسیل الملائکہ، کہ ملائکہ نے انہیں غسل دیا حضرت حنظلہ کو۔ موٹیویٹ دیکھیے کیسے، اتنا بڑا رتبہ کہ فرشتوں نے انہیں غسل دیا۔ ہر موقع پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امید دلائی، اور جیسا آپ گمان کرتے ہیں، جیسا آپ سوچتے ہیں، ویسا ہی آپ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔